فرمایا تم اپنے مردوں کو نیک لوگوں کی قبروں کے درمیان دفن کیا کرو، کیونکہ مردوں کو بھی برے ہمسائے سے اسی طرح تکلیف ہوتی ہے جس طرح زندہ لوگوں کو برے ہمسائے سے تکلیف ہوتی ہے۔ جب لوگ میت کو قبر میں دفن کر کے واپسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو دیگر ہمسائے مردے اسے پکار کے کہتے ہیں، او دنیا سے آنے والے، کیا تم نے ہم سے نصیحت حاصل نہیں کی تھی؟ اور کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ ہم نے اپنے اعمال کس طرح ضائع کر دی، ہمارے اعمال کس طرح ختم ہو گئے؟ اور کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ ہم نے اپنی جوانی کس طرح برباد کر ڈالی، جوانی کس طرح ضائع کر دی؟ اور تجھے تو نیک اعمال کرنے کا وقت بھی دیا گیا تھا، ہائے افسوس تو نے قیمتی وقت ضائع کر دیا۔ میرے کریم نبی نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا، اے عمر، اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی، کیسی حالت ہوگی تمہاری جب 4 بالشت لمبا اور چوڑا تمہارے لیے گڑھا کھودا جائے گا، جب منکر نکیر آئیں گے ان کی آواز کڑکنے والی بجلی کی طرح ہوگی، اس وقت تمہاری حالت کیسی ہوگی پتہ نہیں، وہ لمحات کیسے ہوں گے، کیسے بیتیں گے وہ لمحے۔ عمر، دنیا میں رہ کر دنیا کا نہ بن جانا، قبر کی فکر کرنا، قبر کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، قبر کو کبھی نہ بھولنا، اس لیے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے، اگر یہاں نجات نہ ملی تو بعد کے سارے مراحل دشوار ہو جائیں گے۔ جب مردہ اپنی قبر میں جاتا ہے تو 7 دن تک وہ سخت آزمائش میں ہوتا ہے، اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ مردہ کی طرف سے 7 دن فقراء اور مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فقراء اور مسکینوں کو کھانا کھلانا مردے کی آزمائش کو دور کرتا ہے، مردے کے برے وقت کو ختم کرتا ہے۔ ایک شخص تھا، وہ لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ دفن کرنے کے 3 دن بعد کسی وجہ سے جب اس کی قبر کھودی گئی تو معلوم ہوا کہ قبر میں اینٹیں وہیں موجود ہیں مگر وہ شخص وہاں سے غائب ہے، میت وہاں موجود نہیں۔ لوگ گئے کسی عالم دین کے پاس، پوچھا حضرت اینٹیں تو وہاں موجود ہیں مگر شخص غائب ہے، میت غائب ہے، وجہ کیا ہے؟ عالم دین نے پوچھا وہ شخص کیا کیا کرتا تھا، اس شخص کی زندگی کیسے گزری، اس کی جوانی کیسے گزری، اس کے لمحات کیسے گزرے؟ کسی سچ بولنے والے نے کہہ بھی دیا حضرت وہ شخص لڑکوں سے زنا کیا کرتا تھا، لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا۔ اس عالم دین نے جب سنا غائب ہو جانے والا مردہ لڑکوں سے گناہ کیا کرتا تھا تو عالم دین کو آقا کریم کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ میرے نبی نے فرمایا جو شخص قوم لوط کا سا کام کرے گا، قوم لوط کا عمل اپنانے والا شخص جب مرتا ہے، قوم لوط کا عمل اپنانے والا شخص جب مرتا ہے تو اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ عالم دین نے فرمایا بھائیو، جو شخص قوم لوط کا سا کام کرتا ہے جب وہ مر جاتا ہے، قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کی قبر سے اس کو نکال کر لوطیوں کے پاس بھیج دیا جاتا ہے تاکہ اس کا حشر قوم لوط کے ساتھ ہی ہو۔ ایک زانی اور شرابی شخص فوت ہوا تو لوگ اس کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا ایک کتا ہے جو جنازے کے ساتھ جا رہا ہے۔ میت کے عزیز و اقربا نے کتے کو مارا، بھگانے کی کوشش کی مگر کتا نہ بھاگا۔ جب زیادہ مارا کتے کو، جب کتے کو زیادہ تنگ کیا تو اس جانور کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت دی۔ اس کتے نے کہا او نادانو مجھے کیوں مار رہے ہو، او نادانو میں اس کا وہ عمل ہوں جو اس نے دنیا میں کیا، او مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھے کیوں بھگانے کی کوشش کر رہے ہو؟ میں تو اس میت کا وہ عمل ہوں جو اس زانی نے دنیا میں کیا، دنیا میں یہ زنا کرتا رہا، شرابیں پیتا رہا، اپنی قیمتی جوانی برباد کر ڈالی۔
اپنی قیمتی جوانی آوارگی میں گزار دی، چوک پہ بیٹھ کے تاش کھیلتے گزار دی، ہاتھوں سے ڈنڈی مارتا رہا، ناپ تول میں کمی کرتا رہا، دل میں کینہ حسد بغض، ذہن میں امت مسلمہ کے لیے غلط سوچتا رہا، ہمیشہ کے لیے غلط بولتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، گندا بولتا تھا، گندا سنتا تھا، ایڑھی مار کے چلتا تھا، فقر اور تکبر کے ساتھ چلتا تھا۔ ساری زندگی اس کی گناہوں میں گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، آج یہ سیدھا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ میں اس کا عمل ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جانور کے روپ میں تم تک بھیجا ہے تاکہ تم مجھے دیکھ کے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ نادانو، خدا را کبھی زنا نہ کرنا، شراب نہ پینا، کسی کا مال نہ دبوچنا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی۔ اور نادانو، یہ دنیا کی زندگی 4 دن کی زندگی ہے، ان میں سے 3 دن گزر گئے، 1 دن باقی رہ گیا ہے۔ اس 1 دن کا پتہ نہیں 1 لمحے میں گزر جائے، 1 سیکنڈ میں گزر جائے، 1 منٹ میں گزر جائے، 1 دن میں گزر جائے۔ اس 1 دن کا گزرنا ضروری ہے، موت کا آنا ضروری ہے۔ ایک شخص تھا، مر رہا تھا، آدھی روح اندر تھی، آدھی روح باہر تھی۔ لوگوں نے کہا پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس نے کہا نہیں، مجھے کلمہ نہیں چاہیے، مجھے شراب دو۔ ساری زندگی وہ شرابیں پیتا رہا۔ ہائے میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ، جو بھی شخص جس حالت میں زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں مرتا ہے، جو بھی شخص جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں مرے گا، اسی حال میں قبر میں اٹھایا جائے گا، اسی حال میں حشر والے دن اٹھایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 2 دوست مسلمان تھے، 2 دوست کافر تھے۔ مسلمان دوستوں میں سے ایک دوست فوت ہو گیا، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جنت کی بشارت دی گئی۔ جب اس مسلمان دوست کو جنت کی بشارت ملی تو اسے فوراً دنیا والا دوست یاد آ گیا۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک دنیا میں میرا ایک دوست تھا جو تیرے حبیب کی اطاعت کرنے کا حکم دیتا تھا، نیک عمل کی طرف راغب کرتا تھا، برائی سے بچاتا تھا، نیکی کا درس دیتا تھا۔ وہ مجھے باتوں پہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد ضرور ملیں گے، مرنے کے بعد ضرور ملیں گے۔ مالک میں تم سے عرض ہی کرتا ہوں، جس طرح تم مجھ پہ راضی ہے اسی طرح میرے دوست پہ بھی راضی رہنا، میرے دوست کو گمراہ نہ کرنا۔ میں اس سے ملاقات کا مشتاق ہوں، شوق رکھتا ہوں کہ وہ کب مجھ سے ملاقات کرے گا۔ کچھ دن بعد دوسرا دوست بھی فوت ہو گیا۔ جب دوسرا دوست فوت ہوا تو یہ دوست، دونوں مسلمان دوست ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرنے لگے، ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے لگے۔ میرے اللہ نے جب ان دونوں کی دوستی، ان دونوں کی ملاقات دیکھی، میرے اللہ نے فرمایا تم دونوں جنتی ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں 2 کافر دوستوں میں سے ایک دوست فوت ہو گیا، اسے جہنم کی خبر دی گئی، عذاب کی خبر دی گئی، اسے فوراً دنیا والا دوست یاد آ گیا۔ اس نے کہا یا اللہ، اس منحوس کو کبھی معاف نہ کرنا، اس کو کبھی ہدایت نہ دینا، اس نے مجھے تیرے نیک کاموں سے روکا، تیری اطاعت کرنے سے روکا، تیرے حبیب کی اطاعت کرنے سے روکا، ہر وقت برائی کی طرف راغب کرتا تھا۔ مالک اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق نہ دینا، اسے اسلام لانے کی توفیق نہ دینا، اسے گمراہ ہی رکھنا۔ جس طرح اس نے میری زندگی برباد کی ہے اسی طرح وہ اپنی زندگی بھی برباد کر کے قیامت کے دن میرے ساتھ جہنم میں جائے۔ کچھ دن بعد دوسرے دوست کافر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے بدبختو، تم دونوں جہنمی ہو، جاؤ جہنم میں۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے میرے اور آپ کے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحوں میں کچھ کر لو، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لو، انہی لمحوں میں بوڑھے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کر لو، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لو۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، اور کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، تے کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ اتھے ہر کوئی درد مسافر ہے، کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا۔